دیتے، جب یہ کرتے کراتے کچھ نہیں تو جو وہ تیار کرتے تھے وہی ہم نے برتنی ہے، تو مسئلے کیا پوچھتے ہیں؟ پھر وہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے عموم میں بلوا ہے، امت پھنسی ہوئے ان مصیبتوں میں، اب ہم حرام کے فتوے دے دیں کیا کریں گے؟ مسلمان حلال بھی نہ نکالیں، وہ علاج بھی نہ کریں، تو کوئی بات نہیں، یہ مخدرات وغیرہ اور اس میں شامل بھی ہیں، نشے کی حد تک نہ ہو، تھوڑی بہت ہونا تو کوئی نہیں، اس کی اجازت ہے۔ بیٹی لیور میں بڑی بحث کی انہوں نے کہ سوچنا چاہیے امت کی بہتری۔ السلام علیکم۔ ڈالنا چاہیے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں بھائی، کیا پوچھیں گے؟ وہ ان سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ میں ایڈوکیٹ بول رہا ہوں، عدالت دیتا ہوں، اور ایک میرے پاس آیا ہے۔ ہاں ہاں میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی سن رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک کیس آیا ہے، ایک لڑکی ہے وہ کھلا لینا چاہتی ہے اور اس کے والدین عزت دار ہیں، لیکن اس کے شوہر نے تو اس حد تک تنگ کیا کہ وہ حق بجانے کا کہ اس کو کھلا مل جائے۔ اچھا لیکن وہ عزت دار لوگ ہیں اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں ہماری بھی قربانی دے، تو یہ کام نہ کر۔ اسلام کی روح میں اس کا کیا باب ہے، کیا کہتا ہے اسلام؟ اچھا پہلی جی ٹھیک ہے مولانا بتائیں گے آپ کے لیے، لیکن تھوڑی سی ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جب عدالت کی طرف کوئی مقدمہ اٹھ جاتا ہے شادی والوں کا، اس کو ہم تنسیخ نکاح کہیں گے، خلا نہیں کہیں گے۔ لیکن وہ اسلام مشورہ کر رہے ہیں، ابھی پہنچا کوئی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بچہ چلو پوچھے نا، جو پوچھے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ مطلب ایک میرا لڑکی کہنے کا مطلب ہے وہ لڑکی حق پہ ہے، وہ اس کا خامن کو صحیح نہیں رکھ رہا، اس کے حقوق ٹھیک نہیں ہے۔ پورے کر رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے والدین عزت دار لوگ ہیں، شریف ہیں، وہ کہتی ہے ہم تمہارا جو اخراجات ہے جو بھی ہم پورا کرتے ہیں لیکن تم اس کے ساتھ ہی رہو، یہ کام نہ کرو۔ لڑکے کے والدین کہتے ہیں نا، ہاں لڑکی کے سسرال والے کہتے ہیں، لڑکی کے والدین کہتے ہیں۔ اچھا لڑکی کے ماں والدین باپ کہنے ٹھیک کے ہے۔ بدنامی ہے نا ہمارے، ہاں جی ہاں جی۔ تو میرے بھائی جی اس بارے میں وہ لڑکی سچی ہے، اس کے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اخراجات کی صرف ضرورت نہیں ہوتی بچیوں کو، انہیں اپنی عزت بچانا کرنا پڑتا ہے، تو وہ جہنم کی زندگی وہاں کیوں گزارے؟ اس لیے اگر وہ ظلم کرتا اور یہ نہیں رہنا چاہتی تو ماں باپ کو آپ سمجھائیں کہ بچی کو تنگ نہ کریں، خرچے ہم دے گئے، خرچوں ورچوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خلا دینے کی حقدار ہے، آپ اس کے حق میں ڈگری دیں، وہ اس سے اپنی جان چھڑائے اور جہاں مناسب سمجھے نکاح کرے۔ وہ لڑکی بالکل سچی ہے، اس کو خلا ملنا چاہیے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتی ہے ہمارے لیے قربانی دے، اس کے والدین کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں۔ ماں باپ غلط کہہ رہے ہیں، اگر یہ قربانی دیں تو بیٹیوں کو گھر میں بٹھائے رکھا کرے، یہ قربانی کیوں دے؟ اس کے جذبات نہیں ہیں؟ اس کا خاوند کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ نہیں، خاوند کو چھوڑ دے، ایسے خاوند کو دفع کرے جو اچھا سلوک نہیں کرتا۔ وہ تو اس کو انڈر پریشر رکھتا ہے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، وہ مولانا نے ساری چیزوں کا حل یہ بتایا ہے کہ شوہر رکھنا نہیں چاہتا اور شوہر کا کردار ایسا نہیں ہے کہ عورت اس کے گھر میں بچ سکے۔ اب والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم خرچہ برداشت کرتے ہیں، تم وہاں رہو۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ خالی خرچہ ہی عورت کی ضرورت نہیں ہے، جی عورت کی عصمت کے لیے، پاک دامنی کے لیے اور بھی بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے عورت کا حق ہے۔ اگر والدین یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے قربانی دیں، تو مولانا کہتے ہیں کہ اگر بیٹی انکار کرتی ہے حق بجانب ہے، یہ والدین کی نافرمانی میں نہیں آتی بات ٹھیک ہے کہ لمبی زندگی ہے اس نے گزارنی ہے، اس طرح کی قربانیاں دے کے یا جذباتی فیصلے کر کے معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن سدھار کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس بچی کی جان چھڑائیں اس ظالم خامن سے، جی، اور آگے وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، جس سے چاہے نکاح کر سکتی، بالکل جائز ہے اس کی۔ وہ اس کا ایک بھائی ہے اس کے خامن کا، وہ اس کے ساتھ کر سکتی ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اچھا کوئی حرج نہیں ہے، اچھا اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے گھر میں تو کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ قربانی کا اسلام میں کوئی چکر نہیں۔ نہیں، قربانی کا یہاں مطالبہ بالکل ناجائز ہے، ماں باپ باز آ جائے اس سے، جو بچے سے یہ کہہ رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، بہت مہربانی جی مولانا یہ جو بعض اوقات جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضور کی حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اللہ بیٹھے جی مولانا تشریف فرما ہے، کیوں سر ذرا تو دے دیا نا ان کو، کیسے میں دیں سن گے؟ رہا ہوں، یا صاحب اچھا اچھا، سن رہے ہیں جی مولانا کی حال جی طبیعت کا؟ الحمدللہ خیر، ٹھیک جی، بالکل خیر، مزاج ٹھیک نے؟
بالکل خیریت ہے۔ اصولن تے میری لڑائی بندی ہے تواڈے نال۔ آپ پوچھیں نا جو آپ سوال کر لیں نا، اس طرح کی بات نہ کریں۔ ہم ختم کر رہے ہیں، جلدی پوچھ لیں۔ اچھا پوچھنا یہ ہے کہ 2 کتابیں آپ کی طرف میری ڈیو ہیں جس میں جن کا نام ہے خطبات اسحاق۔ اس بات صاحب تو پہلے یہ وضاحت کر چکے ہیں، آپ نے سنا نہیں شروع میں کہ میں جو سفارش کر دیتا ہوں کہ آپ دیں، یہ کہتے ہیں آپ ادارے کا بٹا بٹھانا چاہتے ہیں۔ نہیں یہ پٹھا پہلے اپنا شروع کرنے سے بیٹھ چکا ہے۔ نہیں ایسا ہاں جی آپ نے ان کو میرے لیے اجازت دیں تو ہم نے کہاں سے تیاری کرنی ہے، کہاں جانا ہم نے؟ نہیں، میں نے اجازت کیا دینی، میرا تو اس میں دخل ہی نہیں، انہوں نے چھپوائی۔ میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے یہاں سے لے لینی ہے مولانا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ میں سفارش کرتا ہوں تو یہ میری طرف سے زیادتی نہیں زیادتی نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ سفارش کر دینا پھر میں ان کو سنبھال لوں گا خود ہی۔ نہیں، ان سے ہی بات کریں۔ ان سے تو بات کر لی میں نے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ مدعی بنے، آپ جج نہ بنے، آپ التجا کریں اور ساتھ یہ نہ بتائیں کہ یہ میرا حق بنتا ہے۔ حق تو بنتا ہے طاہر صاحب، التجا تو ہم کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں۔ اچھا چلے دے دیں گے آپ کو، آ گئے طاہر صاحب دے دیں گے، ان سے دے دیں گے، ملیں، یہ دے دیں گے، بات دے دیں گے۔ چھوڑ طبیعت ٹھیک ہے مولانا آپ کی؟ اچھا مولانا ایک مسئلہ آپ نے بتایا تھا ایک رکے میں کہ اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ پڑھنے کے لیے آپ نے بتایا تھا، یہ کس کے لیے بتایا تھا اور کب یہ پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ پڑھنے کے لیے نہیں بتایا تھا، یہ تو کہا تھا کہ مکان دکان باغ وغیرہ جو ہے ان کی آبادی ہے، رونق کے لیے کہ کاروبار ٹھیک ہو، جی وہاں ہے کہ اس کو لکھ کر جی جو مکان ہے آپ کا یا دکان ہے اس کے دروازے پر جو مین گیٹ ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں جی جی اس کے اندر کی طرف، باہر نہیں اندر کی طرف اوپر نہیں، اگر ایک صاحب کا ایک مل کا یہ دفتر بنا ہوا ہو جہاں آ کر مالک بیٹھتا ہے تو اس کے دفتر کے باہر لگا دیا جائے لے کر یا اندر کی طرف لگا دیا جائے، اندر اس کی میں طرف۔ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، اندر کی طرف اس کے آفس میں نا اوپر جی جی دروازے کے اوپر لگا دیں، اس پر نا کور چڑھا دیں، پلاسٹک کور اور لگا دیں۔ اور نظر بد کے لیے کون سی دعا یا کون سا ورد ہم کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں یہ مال اور چوری اور اس میں جو گھپلا ہوتا ہے کسی بھی قسم کا امپلائیز کی طرف سے یا ویسے تو وہ اس میں پورا آ سکے؟ اس کے لیے تو میں ایک دعا لکھ کر دیا کرتا ہوں، وہ کسی طرح آپ لکھوا رہے نا جی جی تو پھر وہ اپنے مکان میں کسی جگہ اس کو یہ کارخانے میں لگا دیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ آپ دعا بتا دیں پڑھنے کے لیے۔ وہ دعا تو آسان ہی ہے، مگر ذرا اس میں الفاظ اس طرح پڑھنے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اور یہ تینوں صورتیں جو ہے نا قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھنی، اس طرح شروع کرنا۔ جی اعیذ نفسی وما رزقنی ربی باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جی واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق من شر ما خلق، جی یہ ساری۔ پھر واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس، ٹھیک یہ ٹھیک صورت اس طرح اعیذ نفسی جی وما رزقنی ربی، میں اپنے آپ کو بھی اور جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جس کی یہ شان ہے۔ ٹھیک یہ نماز کے بعد بھی اگر پڑھے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اچھا اور لگا دے پھر بھی جی جی تو انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ اللہ میرے چلے ملاقات ہوگی پھر رات کو آپ سے۔ کب ہے جی مولانا یہ طاہر صاحب یہ کب شروع ہوگا؟ جی 8 بجے انشاءاللہ۔ 8 بجے؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ اللہ وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوا آن لائن ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، حاضرین اور ناظرین کی طرف سے، استاد گرامی، پروگرام کے روح رواں مربی اور سرپرست مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اسحاق مدظل العالی کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر اور شیخ محترم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔